بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گھر تھا جہاں پر کوئی بھی شخص رہ نہیں پاتا تھا۔ جب اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آتا تھا یا اس گھر کا مالک گھر کو کرائے پر دے دیتے تھے تو دوسرے دن گھر میں سارے مردہ پائے جاتے تھے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کے حوالے سے مالک مکان خود پریشان تھا کہ میں کس طرح اس گھر کی یہ پریشانی دور کروں۔ بہت سارے عاملوں کو بلایا گیا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن کوئی حل نہ ہوا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے کافی باتیں سن رکھی تھیں اس گھر کے حوالے سے۔ انہوں نے لوگوں کا خوف و ہراس دور کرنے کے لیے گھر کے مالک سے کہا، گھر کو میں کرائے پر لے کر یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ مالک مکان نے حیرت سے ان کو دیکھا اور کہا، اتنی ساری باتیں سن کر بھی آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہ جانے کون سی ایسی مخلوق ہے جو کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ میں بہت پریشان ہوں اس گھر کے حوالے سے۔ اس بزرگ نے کہا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے یہ گھر کرائے پر دے دیں، میں یہاں رہ لوں گا، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ بزرگ اس گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ رات بھی گزر گئی، صبح بھی ہوئی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور بہت حیران ہوتے تھے کہ اس گھر میں عرصہ دراز سے کوئی رہ نہیں سکا۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک رات بھی نہیں گزر سکا۔ یہ صحیح سلامت کیسے آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں؟ آخر کار ان کے پڑوسی نے ان سے ماجرا دریافت کر لیا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اس گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکا، آپ اب تک بغیر کسی تکلیف کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے تمام حال سنا دیا اور کہا، ہاں میں صحیح سلامت ہوں، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اتنی گندگی تھی کہ شاید ہی کوئی اس گھر میں آرام سے رہ سکتا ہو۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو اس گھر کے کونے کونے کی صفائی کی اور سارا کچرا نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، اس کی میں نے صفائی کی، پانی اس میں موجود نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی گھر کا حصہ ہے۔ پھر چونکہ میری عادت ہے کہ میں کلام پاک بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ساری رات میں ذکر اللہ کرتا رہا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو میں نے کھانا کھایا اور میں لیٹ گیا۔ جب میں تھوڑی دیر سو کے اٹھتے وقت میرا یہ معمول تھا کہ میں اٹھ کر قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اسی وقت اچانک مجھے کنویں سے کوئی نکلتا نظر آیا۔ وہ اتنی بڑی مخلوق تھی کہ کوئی ایک نوجوان بہت لمبا سا لڑکا عجیب شکل کا نکل رہا تھا اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خوف ضرور آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کر رہا تھا، میں اس سے ڈرا نہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے رک گیا تو کہنے لگا، آپ رکے کیوں ہیں؟ بلکہ آپ خود بھی پڑھیں اور مجھے بھی قرآن شریف سکھائیں اور میں روز اسی وقت قرآن مجید سیکھوں گا آپ سے آ کر۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ روز یہ معمول ہو گیا کہ ہم دونوں قرآن مجید پڑھتے، میں اس کو سکھاتا اور وہ مجھ سے سیکھتا، اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں وہ قرآن کریم پڑھتا تھا اور وہ بہت ہی اچھا قاری تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے قرآن کریم سنوں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات جیسی مخلوق میں بھی اتنے بہترین مسلمان رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس سے اس گھر کا قصہ پوچھا اور کہا کہ اب تک جو بھی اس گھر میں آیا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکا، تو تم نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ جو پچھلے رہنے والے لوگ تھے جہاں ان کو تم نے مار ڈالا؟ تو جن کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والا ہوں اور آپ سے سیکھ بھی رہا ہوں، اور ہم ناپاکی کی وجہ سے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب میں اس کنویں میں رہتا تھا
اس کنویں میں یہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے کچرا پھینک دیتے تھے، اور جو لوگ یہاں آئے تھے وہ بہت بدکار تھے، یہاں تک کہ شراب بھی پیتے تھے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی ان کی ان بدکاریوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نماز کا پابند تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا تھا، اور وہ لوگ سارا دن گانا بجانا کرتے تھے اور گندگی پھیلائی ہوئی تھی اس گھر میں۔ ایک دن تو ان لوگوں نے حد کر دی، اپنے گھر کی صفائی تو رکھتے نہیں تھے، اس صحن والے حصے کو تو وہ اور بھی زیادہ گندہ رکھتے تھے۔ ایک دن ان بدکار بدماش لوگوں نے اس کنویں کے اندر کچرا پھینک دیا۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں طیش میں آ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے نکل کر ہر شخص کا گلا دبا کر مار ڈالا۔ میرا غصہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کے بعد اس گھر میں نے کسی کو بھی برداشت نہیں کیا، اور جو بھی یہاں آتا اور گندگی پھیلاتا تو میں ان کا یہی حال کرتا، اور صبح تک وہ مردہ یہاں پائے جاتے تھے۔ اس مسلمان جن کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ان مسلمانوں کی حرکتوں پر۔ خیر ہم بہت اچھے دوست بن چکے تھے، ہم روز رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن کہاں سے پتہ نہیں جنات کو پکڑنے والا عامل آ گیا۔ اس آدمی نے زور زبردستی کی اور گھر میں داخل ہو گیا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ اب مسلسل جو وظیفہ پڑھ رہا تھا اس سے وہ جن کمزور ہو رہا تھا۔ چھت پر اس وقت یہ موجود تھا، چھت پر اس وقت اس جن نے بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لی، اور سانپ بنتے ہی وہ زمین پر آ گیا، اور جلتی جلتی اس عامل نے سانپ کو پکڑ لیا اور اپنی بوری میں ڈال دیا اور جانے لگا اس کو لے کر۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے۔ پھر میں نے اس کو ایک اشرفی دی اور کہا کہ تم اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ عامل وہاں سے چلا گیا، اور وہ جن جو سانپ بنا ہوا تھا آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور اور اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ تمہاری حالت یہ کیوں ہو گئی ہے؟ اس جن نے کہا کہ جو اس میں مبارک پڑھ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہا تھا، اس نے جو عمل پڑھا جنات کو پکڑنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میں اب مر جاؤں گا۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اب جو لوگ اس گھر میں آئیں گے ان سے کہنا کہ اس گھر کی صفائی کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خود بھی صاف رہیں اور گھر کو بھی صاف رکھیں، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ جیسے اچھے انسان اس گھر میں آتے رہیں گے تو ان کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اب وہ جن کنویں میں چلا گیا اور مجھے ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ جن مر گیا۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس گھر میں ہر کوئی رہنے لگا۔ وہ بزرگ بھی اس گھر میں کافی عرصہ رہنے کے بعد کسی دوسرے شہر چلے گئے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔